السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ ایگزام قریب آ گئے تھے اور ہماری تیاری نامکمل تھی۔ چند ٹاپکس رہتے تھے جن کے نوٹس ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہادیہ نے بولا لائبریری جا کر نوٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ایگزام کے دوران پریشانی نہ ہو۔ میں اور ہادیہ لائبریری گئے۔ ہادیہ نوٹس کی تیاری میں لگ گئی اور میں لائبریری میں بکس دیکھنے لگی۔ لائبریری کے کونے میں بہت ساری پرانی کتابیں رکھی گئی تھیں۔ ایسے ہی میں سرسری طور پر بکس دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام تھا موت کی کتاب۔ کتاب کے تعارف میں لکھا تھا کہ اس کتاب کو سوچ سمجھ کر پڑھیے گا کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے والا مر جاتا ہے۔ یہ لائن پڑھ کر مجھے بہت ہنسی آئی، مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ہاں، نام عجیب سا لگا اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ چونکہ مجھے ہارر سٹوریز پڑھنے کا شوق تھا تو سوچا جب تک ہادیہ نوٹس بناتی ہے تب تک اس کتاب کو پڑھ ہی لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کتاب کھولی یوں لگا جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ لائبریری میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور تمام کتابیں ایک دم سے نیچے گر گئیں۔ میں نے گھبرا کر ہادیہ کی طرف دیکھا اور پھر بکس کی طرف، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ساری بکس اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ یوں لگا جیسے کچھ دیر پہلے والا منظر خواب تھا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا یہ کتاب موت کے دیوتا نے لکھی ہے۔ اقصیٰ کون تھی؟ اس کو خط لکھنے والا جن کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ پرپل کلر کی لپسٹک کو جنات مقدس کیوں سمجھتے ہیں؟ اس میں کییو میں گھومنے والی تمام زندہ لاشوں، پچھل پیری، چڑیلوں اور جنات کے نام بھی موجود ہیں۔ کون، کب اور کہاں کس وجہ سے مرا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ کے کون سے اسٹوڈنٹ کو جنات نے ڈرایا تھا یہ بھی لکھا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب مکمل پڑھنی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا آج کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے واقعات کا معمہ حل ہو جائے گا، آج ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے ذوق و شوق سے اگلا صفحہ دیکھا، لیکن وہاں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کر میں خوف و حیرت سے پریشان ہو گئی۔ دوسرے پیج پر ہادیہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن وہ لائبریری آئے گی اور شائستہ یہ موت کی کتاب پڑھے گی۔ پھر شائستہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا، افسوس اسے جاننے کے لیے شائستہ اس لائبریری میں نہیں رہے گی اور شائستہ کے بارے میں لائبریری میں آنے والا اگلا شخص پڑھے گا جس کو یہ کتاب ملے گی۔ کیونکہ جیسا اس کتاب کے شروع میں لکھا گیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا زندہ نہیں رہتا۔ اگر پھر بھی آپ یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو خوشی سے اگلا صفحہ پلٹیں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کتاب بند کر دی اور سوچنے لگی کہ بھلا ایک کتاب کسی کو کیسے مار سکتی ہے؟ یہ بس ایک کہانی ہے جس کو ہمیں ڈرانے کے لیے ہی تو لکھا گیا ہے، مگر اس میں میرے اور ہادیہ کے بارے میں کس نے لکھا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ آج ہم لائبریری میں نوٹس لینے آئیں گی اور میں یہ کتاب پڑھوں گی؟ یہ سب بہت عجیب ہے۔ یہ جاننے کے لیے مجھے یہ کتاب پڑھنی ہی ہوگی۔ مجھے اس بارے میں ہادیہ کو بھی بتانا چاہیے۔ جب میری نظر ہادیہ پر پڑی تو وہ نوٹس لینے میں بہت مصروف تھی۔ میں نے اسے آواز لگائی تو اس نے میری آواز کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا خوف کچھ کم ہوا تو تجسس کی وجہ سے کتاب واپس کھول لی کہ پڑھوں تو اس میں ایسا کیا لکھا ہے جس کو پڑھ کر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر خود ہی اپنی بیوقوفی پر مسکرانے لگی۔ لگتا ہے آج مجھے فل ہارر سٹوری پڑھنے کو ملے گی۔ یہی سب سوچ کر میں نے کتاب پھر سے پڑھنی شروع کر دی۔ اس میں کراچی شہر آباد ہونے کی تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ جس جگہ آج کراچی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے لوگ بہت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کا سرپنچ ایک ظالم وڈیرا تھا جس نے گاؤں میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایک دن ایک انگریز رابرٹ کلاج گاؤں کے سرپنچ نندی لال کے پاس آیا اور اسے بہت سارے ہیرے جواہرات کا لالچ دیا
اور بولا کہ مجھے اس گاؤں کی زمین چاہیے، میں یہاں ایک فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، بدلے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ظالم نندی لال نے سوچا گاؤں والے ویسے بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں، سودا کر ہی لیتا ہوں۔ نندی لال نے رابرٹ کیلاد سے ڈیل پکی کر لی۔ رابرٹ کے جانے کے بعد نندی لال نے اپنے ملازم رامو کاکا کو گاؤں کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ سرپنچ نے گاؤں کی زمین کا سودا کر لیا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ رامو کاکا کی بات سن کر گاؤں والے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولنے لگے، اگر نندی لال نے ایسا کیا تو ہم سب حویلی کو آگ لگا دیں گے۔ ملازم گھبرایا ہوا نندی لال کے پاس آیا اور تمام ڈیل بتا دی اور کہنے لگا کہ صاحب گاؤں والے بہت غصے میں ہیں، آپ کو ان سے ایک بار بات کر لینی چاہیے، شاید اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے اور وہ خوشی سے یہ ڈیل مان جائیں۔ ملازم کی بات سن کر نندی لال غصہ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم رامو کاکا سے کہا، گاؤں والوں سے کہو کل گاؤں میں دیوی ماں کا جاپ کیا جائے گا اور بعد میں بھوجن بھی ملے گا۔ رامو کاکا بولا، ہاں صاحب یہ ٹھیک رہے گا، اس سے گاؤں والے خوش ہو جائیں گے اور ان کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، پھر شاید وہ آپ کی بات آرام سے مان جائیں گے۔ اسی سوچ میں رامو کاکا گاؤں والوں کے پاس گیا اور گاؤں والوں کو دیوی ماں کے جاپ اور جشن کے بارے میں بتایا، پھر ان کو مل کر تیاری شروع کرنے کا بھی کہا۔ سب خوش ہو گئے کہ کل رات جشن ہوگا۔ جشن کا سن کر گاؤں والے کچھ دیر پہلے والا غصہ اور رنج بھی بھول گئے اور آپس میں جشن کی باتیں کرنے لگے۔ گاؤں والوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ خواتین نے صندوقوں میں سنبھال کر رکھے ہوئے زیورات اور کپڑے نکال لیے۔ 1 سال پہلے دینو ایک میلے سے اپنی بیٹی اقصیٰ کے لیے ایک پرپل کلر کی لپسٹک لایا تھا۔ اقصیٰ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج اسے پرپل لپسٹک لگانے کا موقع ملے گا۔ گاؤں والوں نے اگلے دن جشن کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ دوسری طرف نندی لال اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے نئے کپڑے پہن کر جشن منانا شروع کر دیا۔ اقصیٰ نے پرپل کلر کی ساڑی پہن کر پرپل کلر کی لپسٹک لگا لی اور محلے میں موجود پھپھو کے گھر چلی گئی۔ پھپھو کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ اقصیٰ کا منگیتر ساجد صحن میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ وہ اقصیٰ کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد محلے کی باقی خواتین کی آوازیں سن کر اقصیٰ بھی پھپھو سمیت ان کے ساتھ حویلی کی طرف چلی گئی۔ نندی لال نے جب گاؤں والوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آ گئی اور وہ رامو کو بلا کر اسے کچھ سمجھانے لگا۔ رامو نے نندی لال کی بات سننے کے بعد کہا، مالک یہ گھور پاپ ہوگا۔ رامو کی بات سن کر نندی لال نے غصے سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ رامو بیچارہ سر جھکائے حکم کی تعمیل کرنے نکل گیا۔ رات کو جشن سے فارغ ہو کر جب سارے گاؤں والے تھکن سے چور ہو کر سو رہے تھے تو نندی لال نے رامو اور باقی ملازموں کے ساتھ مل کر باہر سے گھروں کے دروازے بند کر کے ان پر تالا لگا دیا۔ پھر تمام گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن باہر سے دروازے بند ہونے کی وجہ سے کوئی بچ نہ سکا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو پورا گاؤں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نندی لال اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نندی لال نے ملازموں کے ساتھ گاؤں والوں کی لاشوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد رابرٹ نندی لال کے پاس آیا تو نندی لال نے رابرٹ کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے سودا پکا کر دیا کہ گاؤں کی زمین خالی کر کے اس کے نام کر دی ہے۔ کچھ دن بعد رابرٹ اپنے ساتھ بدماش کمپنی لے کر آ گیا اور نندی لال کو اس کے تمام ملازموں سمیت قتل کر دیا۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والے کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ رابرٹ نے گاؤں کی زمین پر کیلاجی نام سے فیکٹری بنانی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ سنسان جگہ آباد ہوتی گئی۔ سمے تیزی سے گزرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ گاؤں اب شہر بن گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد کیلاجی نام بگڑ کر کلاچی بن گیا، جو مزید 2 سال گزرنے کے بعد بگڑ کر کراچی بن گیا۔ فیکٹری کسی اور جگہ شفٹ کر دی گئی
وہ زمین خالی رہ گئی جس پر بعد میں یونیورسٹی کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ جس جگہ گاؤں تھا اس جگہ اب کراچی یونیورسٹی بن گئی ہے۔ شام ہونے کے بعد گاؤں والوں کی آتمائیں ابھی بھٹکتی ہیں۔ سرکٹی لاشیں، چڑیلیں اور جنات یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ڈرانے آتے ہیں۔ KU میں شام کی کلاسز لینے والے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کہانی کے گواہ ہیں۔ میں کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ ہادیہ کو بھول ہی گئی تھی۔ ہوش تب آیا جب ہادیہ نے کہا، نوٹس مکمل کر دیے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ شائستہ نے جواب دیا، اچھا چلو اب چلتے ہیں۔ ہادیہ نے قریب آ کر پوچھا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کتاب کا نام بتا دیا، جسے سن کر ہادیہ نے جلدی سے کتاب چھین لی اور اپنے بیگ سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ شائستہ کتاب پوری نہ پڑھ سکی، شاید اس لیے وہ زندہ رہ گئی۔